صلى عليك الرحمن. ناموس رسالت. ناموس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ناموس کے معنی ہوتے ہیں عزت و عظمت، اور یہ لفظی لغوی معنی ہے. اصطلاح میں جو ابھی استعمال ہوتا ہے جب کہتے ہیں ناموس رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور عزت، آپ کی عزت کے لیے جد و جہد کرنا، آپ کی عزت اور تعظیم کا، آپ کے مناقب کا، آپ کے فضائل کا اعتراف کرنا، دل و جان سے اس کو قبول کرنا. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاننا اور سمجھنا. صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 14 ہے. انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بہت سارے صحابہ اس کے راوی ہیں. ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی روایت آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی آئی ہے. متعدد صحابہ نے یہ روایت کو نقل کیا. بخاری میں حدیث نمبر 14 میں انس بن مالک سے ان کے الفاظوں میں یہ روایت یوں آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ. جب تک اپنی اولاد، ماں باپ، عزیز اقارب، قرابت دار، ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے لفظوں میں مومن تب ہوں گا کہ ماں باپ سے زیادہ رسول کی عزت رسول، ناموس رسالت کے مقابلے میں ماں باپ آ جائے تو انسان اس وقت ماں باپ کو ترک کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کو ترک نہیں کر سکتا. سرکار کی محبت فرض نہیں ہے. میں فرض لفظ کہوں گا تو یہ چھوٹا لفظ ہے. ایمان کی جان ہے، عین ایمان ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے. محبت رسول نہ ہو تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اپنے گمان میں وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو صرف اگر وہ نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن عظیم اس کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہی آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے. پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 9. رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے فرمائی، تقاضا جو کیا گیا، مطالبہ جو کیا گیا، وہ ہے ایمان لانے کا. اور ایمان کب مکمل ہے؟ اللہ کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ہے. دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، اللہ کو تو جانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اقوام ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن بات آ جاتی ہے کہ رسول کو کیا مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں محمد کو تو ہم نہیں مانتے. قوم یہود کو دیکھ لیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تک تو ماننے کے لیے تیار ہے، آگے رسول اللہ تک آنے کے لیے تیار نہیں. عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ مسیح تک تو ماننے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ تک آنے کے لیے تیار نہیں. مشرکین میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، مگر رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. مگر حقیقی ایمان رسول ہی کو ماننا ہے. حقیقی ایمان تو یہی ہے. اس کی میں دلیل بھی دے دوں گا آپ کو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر ہندوستان کے سب سے پہلے وہ محدث ہے جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان کی سرزمین پر رائج کیا ہے. پہلے محدث ہے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دیا ہے. اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ بعید ہے، اس دور میں ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. عرف میں یہ عام طور پہ مشکل ہے کہ کسی کی 1000 سال عمر ہو، لیکن اللہ کی قدرت چاہے تو 1000 کیا قیامت تک کسی کو زندگی دے سکتا ہے. تو اگر کسی کی 1000 سال زندگی ہو اور وہ 1000 سال تک تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے،
शाह अब्दुल हक फरमाते उसका इंतकाल हो गया, वो मोमिन नहीं होगा। 1000 साल तक भी अल्लाह के इकरार के बाद मोमिन नहीं होगा, जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना करे। हकीकी ईमान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में फतवा पूछा गया, उलमा के माबैन एक बहस छिड़ गई, और बहस का मौजू ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आका ने कहा कि मौत के वक्त जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रहा, वो जन्नत में दाखिल होगा, उसकी शफाअत का मैं ज़ामीन हूँ। मौत के वक्त जो कलमा पढ़ के चला जाए। बहस ये छिड़ी कि एक शख्स है जिसका इंतकाल हो रहा है और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा मुकम्मल कलमा पढ़ सके, सांसें उखड़ रही है, नज़ा का आलम है, सकरात का आलम है, और सांस इतनी ही उसके पास बची हुई है, एक सांस है, और एक सांस में भी सिर्फ इतनी सांस है कि वो अगर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और उसकी रूह निकल जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ना पहुंच पाए, या फिर कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे और ये कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसकी रूह कब्ज़ हो जाए। तो उलमा से पूछा गया कि वो शख्स क्या करे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे। तो उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा दिया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को तर्क कर दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो उसका खात्मा ईमान पर माना जाएगा। वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कायल हो, इसलिए कि जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हो और बाद में मूसा कलीमुल्लाह कहने वाला हो। मुमकिन है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो, उसके बाद ईसा रूहुल्लाह कहने वाला हो। अगर वो ईसा रूहुल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, मूसा कलीमुल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, आदम सफ़ीउल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, इस्माइल ज़बीउल्लाह कहकर भी मरेगा, किसी भी पैगंबर का वो कलमा पढ़े मोमिन नहीं होगा। इस वक्त शर्त ईमान रसूल पर ईमान लाना है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा तो मशकूक है, उसकी मौत मशकूक, उसका ईमान मशकूक। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो जो मोहम्मद को रसूल मानता है वो खुदा का गद्दार हो नहीं सकता। अल्लाह का मानने वाला मोहम्मद का गद्दार हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला खुदा का गद्दार हो ही नहीं सकता। और जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो उसमें इलाहियत का, उलूहियत का इकरार आ गया, इसलिए क्यों कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह को माना तभी तो रसूल को रसूल कह रहा है, तो उसमें इकरार अल्लाह है। तो उलमा ने कहा कि उसको चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे और सिर्फ क्या कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो पता चला कि मोहब्बत रसूल, रसूल की रिसालत का इकरार, रसूल पर ईमान, ये जाने ईमान है।